یوسف علیہ السلام بے پناہ خوبصورت تھے، پھر انفمان شباب کو بھی پہنچ گئے، ایک جوانی پھر دوسری یوسف علیہ السلام کی۔ تو زلیخا چونکہ مسلمان تو نہیں تھی کہ اسے عقیدت ہوتی اور اس کا تعلق نبی کے ساتھ ایمان کا ہوتا یا رشتہ جو ہے وہ اطاعت کا ہوتا، تو اسے اس کے نفس نے بہکا دیا۔ تو فرمایا وراوت التی هو فی بیتها عن نفسہ، تو جس خاتون کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس کی نیت بدل گئی، اس کے نفس نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا، تو وہ لگی اس طرح کی باتیں کرنے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اس کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو پھر اس نے ایک ایسا ہیلا کیا کہ بہت بڑا محل تھا، تو باہر تک جانے تک کئی کمرے تھے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ وغلقت الابواب، اس نے وہ سارے دروازے مقفل کر دیے، بند کر دیے، تالے لگا دیے، اور ایک کمرہ بہت اچھی طرح سجایا، اس میں خوشبوئیں بسائیں، عجیب طرح کی روشنیاں جلائیں، بہت خوبصورت بستر لگایا۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی میرے پاس آ جائیے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو پہلا جملہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہے قال مغاظ اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں بڑے عجیب و غریب بحثیں ہوئی ہیں اور عجیب عجیب باتیں علماء نے لکھی ہیں، کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آئیں۔ ایک عجیب بات جو میں نہیں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو الزام دے دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، پھر اس کی صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام آتا ہی نہیں ہے۔ پہلا جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا مغاظ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب اللہ کا نبی ہو، نبوت سے سرفراز ہو چکا ہو اور اللہ کی پناہ مانگ رہا ہو تو اس کی طرف کوئی الزام جاتا دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ذات پر کوئی الزام لگ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی اللہ کی پناہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا انہ ربی، اس نے تو تیرے خاوند نے تو میری پرورش کی ہے، بچوں کی طرح مجھے پالا ہے، اس نے تو مجھے اپنی محبت سے سرفراز فرمایا ہے، میرے لیے طرح طرح کے لباس بنواتا، طرح طرح کے کھانوں سے میری تواضع کرتا، مجھے اپنا سارا پیار دیا، اور اس نے تو بچپن سے 7.5 سال کی عمر سے لے کر اس جوانی تک برسوں میرے ساتھ محبت مجھ پر نچھاور کی ہے، محبت لٹائی ہے، میری خدمت کی ہے، تو یہ اس کا بدلہ میں دوں۔ احسن مثوائی، اس نے مجھے بہت اچھی طرح میری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، میرے لیے راتوں کو جاگا ہے، علاج معالجے کا خیال ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے اور مجھے پیار دیا ہے۔ تو اس نے تو میرا پرورش کرنے والا تھا اور اس نے میرے ساتھ بہت محبت اور بہت مہربانی کا سلوک رکھا، تو اگر میں اس کے احسان کا یہ بدلہ دوں، ناشکری کروں، انہ لا یفلح الظالمون، تو یہ تو ظلم ہوگا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی بامراد نہیں فرماتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کا قانون ہے، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، دلی طور پر تیار ہو گئی۔
اب وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی دلیل یوسف علیہ السلام نہ دیکھ رہے ہوتے تو ممکن ہے ان کے دل میں بھی کوئی خیال گزر جاتا. ہم ہوتا ہے وہ خیال جو دل میں گزرتا ہے، جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بندہ اس سے متفق ہو جاتا ہے تو پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے. تو زلیخا تو ارادے تک پہنچ گئی، جو خیال دل میں آیا اس کا ارادہ بھی کر لیا، اس کی تیاری بھی کر لی، دروازے بند کر دیے، ایک کمرے میں انہیں بند کر کے دعوت گناہ دی. تو فرمایا یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے دل میں ایسا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ ہاں، اگر یہ برہان ربی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ بتقاضائے بشریت ان کے دل میں بھی کوئی خیال گزر جاتا. اب یہاں بھی بہت سے حضرات نے عجیب سی تعبیریں فرمائی ہیں. ہر ایک کو اللہ نے علوم سے سرفراز فرمایا ہے، ہر علماء کی رائے اپنی اہمیت اور اپنا وزن رکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے جو سمجھ مجھے عطا کی ہے قرآن کریم کو جس طرح میں سمجھ رہا ہوں، میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربہ کی جزا ہے ہمہ بہا، وہ شرط ہے، یہ جزا ہے. جب شرط پوری نہ ہو تو جزا وارد ہو جاتی ہے، شرط پوری ہو جائے تو وہ جزا نہیں رہتی. اگر وہ اللہ کی طرف سے دلیل پر نظر نہ رکھتے، اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی. اس دلیل میں بھی بہت سی باتیں کی گئی ہیں. کسی نے کہا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور انہیں یعقوب علیہ السلام نظر آئے. کسی نے کوئی اور تعبیر کی. بعض حضرات نے لکھا کہ اس کمرے میں ایک بت تھا جس کی زلیخا پوجا کرتی تھی، تو اس نے بت پر چادر ڈال دی، پردہ ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا معبود ہے تو یہ نہ دیکھ سکے. تو انہوں نے کہا میرا معبود تو دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہر وقت، تو میرے معبود کے سامنے تو کوئی پردہ حائل کیا نہیں جاتا. لیکن یہ سب باتیں تب ہیں جب یوسف علیہ السلام کے قدم لڑکھڑائیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس برہان ربی نہ ہوتی، انہوں نے دلیل ربی نہ دیکھ لی ہوتی. اور سب سے بڑی برہان تو خود نبوت ہے، جو قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ آتینا حکما و علما، انہیں ہم نے نبوت بھی دی اور علوم فاضلہ بھی عطا کر دیے. تو جب ان کے پاس نور نبوت تھا تو یہ جزا تو واقع نہیں ہو سکتی. اگر نہ ہوتا، نور نبوت نہ ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ممکن ہے بتقاضائے بشریت، چونکہ برائی کا خیال گزرنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کو چوری کا، کسی برائی کا خیال آتا ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے. نیکی کا خیال بھی گزرتا ہے کہ یہ کروں اور کر نہیں سکتا تو نیک سوچنے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. یعنی نیکی کا سوچتا بھی ہے کہ یہ کروں اور کر نہیں سکتا تو نیک سوچ کا بھی اجر ملتا ہے. لیکن برائی کی سوچ اگر آ جاتی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس سوچ کی، بلکہ اس سوچ پر عمل نہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر یوسف علیہ السلام کو خیال گزر جاتا تو کوئی عیب نہیں آتا تھا، اس پر عمل نہ کرتے تو اس پر بھی ایک درجہ بلند ہوتا، ثواب ملتا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خیال تو تب گزرتا جب ان کے پاس نور نبوت نہ ہوتا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر ان کے پاس اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو عین ممکن ہے بتقاضائے بشریت انہیں خیال گزر جاتا. تو میرا خیال ہے یہاں کسی صفائی کی تو کوئی ضرورت نہیں، بات بڑی صاف اور بڑی واضح قرآن کریم نے فرمائی ہے.
کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو ایسا خیال بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو برائی اور فواحشات سے محفوظ رکھا۔ یعنی یہ لمحہ آنے سے پہلے انہیں دولت نبوت سے سرفراز کر دیا، یہ سبب بنا دیا ان کے اس سارے کام سے بچ جانے کا۔ انہ من عبادنا الصالحین، یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے بہت ہی پیارے اور نیک اور اطاعت گزار بندوں میں سے۔ تو میرا خیال ہے رب جلیل کی اس صفائی دینے کے بعد کسی کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، میری اور آپ کی دلیلوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ تصور کر لینا کہ انہوں نے ارادہ فرمایا ہوگا، اسے ارادے کی تو قرآن تردید فرما رہا کہ اگر ان کے پاس نور نبوت نہ ہوتا، برہان ربی نہ ہوتی، اللہ کی دلیل نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے شاید ان کے دل میں بھی خیال گزر جاتا، کیونکہ انسان تو وہ بھی تھے، جوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، وہ بھی ملکہ حسن تھی، مصر کے حکمران کی بیوی تھی، شاہی محل تھا، عیش و عشرت تھی۔ فرمایا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لمحہ آنے سے پہلے ہم نے انہیں نور نبوت سے اور برہان ربی سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم اپنے بندوں کی حفاظت فرما دیں، ہم اپنے بندوں کو وہ نورانیت، وہ انوارات، وہ کیفیات، وہ لذات قلبی، وہ کیفیات روحانی عطا کر دیتے ہیں جو ان کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، جنہیں چھوڑ کر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے۔